أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب انسانی زندگی کے نتائج کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کی اس زندگی کے بعد پھر ایک ایسا موقع آنے والا ہے کہ ہر انسان سے اس کی اس دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیسے دعوت دی اور ان کی دعوت پر لوگوں نے کس طرح سے رد عمل دکھایا، اور قوموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی باتوں پر کس طرح سے عمل کیا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدلے کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی، تم کو زمین کے اندر رہنے کے لیے اس قابل بنایا کہ تم الگ الگ جگہ مختلف جگہوں پر اپنے گھروں کو تعمیر کر کے وہاں آباد رہ سکو۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں زندگی گزارنے کے تمام ذرائع آپ کے لیے ہم نے پیدا کر دیے۔ جن جن چیزوں کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر وہ چیزیں مہیا کر دی۔ قلیلا ما تشکرون، اس کے باوجود بھی تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے نتیجے کا ذکر فرمایا، تو پھر ایسے لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کو خراب کر دیا، جن کا نتیجہ برا ہے، گویا کہ انہیں یہاں پر اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی؟ تم کو تو ہم نے دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا تھا، اور اس کا مقصد تھا عمل، نیک عمل کرنا، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو دنیا کی ساری چیزیں مہیا کر دی، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے دیا، اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے پاس انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث کر دیا۔ پھر رہنے کے لیے جگہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے نبی موجود ہیں، پھر نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ پھر صحیح راستے پر نہ چلنے کا یہ کیا سبب ہے؟ کیوں آپ لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانی کی، اور یہ برا نتیجہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، اتنے نعمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ،
ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو انسان دنیا کے اندر آئے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی تھی، کتنا اعزاز ہم نے تمہیں بخشا تھا، کتنے احترام کے ساتھ دوسری قوموں کے سامنے، دوسری مخلوق کے سامنے ہم نے تمہیں معزز اور محترم بنایا تھا۔ اس احترام اور عزت کے باوجود بھی برے اعمال کر کے خود کو آپ نے ذلیل اور رسوا کر دیا، سزا کا مستحق بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی، شکل و صورت بنائی۔ یہ آدم علیہ السلام سے متعلق ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صورت بنائی، ایک شکل بنائی اور خوبصورت بنایا۔ شکل و صورت اس طرح سے بنائی کہ وہ خوبصورت نظر آئیں۔ دوسری جو مخلوق تھی ان میں سے ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جن ہیں، نہ ان کی شکل و صورت نظر آتی ہے نہ ان کی شکل و صورت نظر آتی ہے۔ دونوں بھی مخلوق ایسے ہیں جو غائب ہیں، انسان کی نظروں میں نظر نہیں آتے، انسان دیکھنا چاہے دکھائی نہیں دیتے۔ اور انسان ایسی مخلوق ہے جو غائب نہیں ہوتا۔ فرشتوں میں غائب ہونے کی طاقت ہے، ظاہر بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوں کے اندر بھی غائب ہونے کی طاقت ہے، وہ کسی کے سامنے کبھی ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر غائب ہونے کی طاقت نہیں ہے، انسانوں کو ظاہر کر دیا گیا۔ اب جو ظاہر ہے ہمیشہ تو دکھائی دینے والا ہے، تو پھر جس کو جو دکھائی دے رہا ہے اس کی شکل و صورت بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں انسیت رہے، لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے فرشتے ہی تھے، اور فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، احترام والا سجدہ تھا، ان کی عظمت کے اعتراف کرنے والا سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ اسی سجدے سے بہت سے لوگ درگاہوں پر، ولیوں کے سامنے اور فلاں قبروں پر سجدے کے لیے جواز کا فتویٰ نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام انسان تھے، فرشتے ان کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم مردوں کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب فرشتے آدم کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم درگاہوں کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح کی باتیں یہاں پر لوگ اس آیت کو پیش کر کے وہ شرک کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو سجدہ تھا وہ تعظیمی تھا، جبکہ یہاں جو سجدہ ہو رہا ہے یہ عبادت والا سجدہ ہو رہا ہے، جس میں اس قبر والے کو، اس مرنے والے شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ عالم الغیب ہے، اس کے اندر خدائی قدرت ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، نقصان دینے والے ہیں، یہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، یہ روزی برکت دینے والے ہیں۔ اس طرح کی قدرت
ان کے اندر تصور کی جاتی ہیں، اس تصور سے سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہاں وہ بات نہیں تھی، یہاں پر وہ بات نہیں تھی۔ اگر یہاں وہ بات ہوتی تو پھر ایسی صورت میں شرک کا مطلب ہی نہ ہوتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے منع ہی نہیں کرتا۔ چلو جہاں چاہو جس کو چاہو اس عبادت کرو، جس کی چاہو جس کے سامنے چاہے سجدہ کر لو۔ انسان پھر جو مشرکین مکہ کو نصیحت کے لیے آخر نبی کو بھیجا گیا تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی تو سجدہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ بھی سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے تھے۔ تو یہاں جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب یہ آدم پہلے انسان ہیں، پہلے انسان پیدا ہونے سے پہلے وہاں فرشتے موجود تھے، وہاں پر فرشتے موجود تھے۔ اس کا مطلب فرشتوں کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہیں، اور پھر اسی جگہ پر ابلیس بھی موجود تھا، جس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ ابو الجن، جنوں کا باپ، جنوں کا سردار۔ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جن بھی انسان سے پہلے سے ہیں۔ فرشتے اور جن یہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان ان دونوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنوں کی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ کا مطلب دنیا میں میرے نظام کو چلانے والا، میرے نظام پر عمل کرنے والے مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو دنیا میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے، خون بہائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آخر فرشتوں نے ایسا کیوں کہہ دیا تھا؟ انہیں کیسے پتا ہے کہ انسان خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے؟ کیا وہ مستقبل کے بارے میں جانتے تھے؟ کیسے معلوم ہوا ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا میں جو مخلوق پہلے سے موجود تھی ان کا یہ عالم تھا، یعنی جن یہاں پر موجود تھے، اور یہ جن آپس میں قتل، خونریزی، فساد یہ سب برپا کیے ہوئے تھے۔ تو فرشتوں نے ان کے وجہ سے کہا کہ جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب دنیا کے اندر پہلے جن بھی تھے، تو جن اور فرشتے یہ دونوں انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور انسان بعد میں پیدا ہوا۔ پھر انسانوں میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کے بعد حوا علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ساری مخلوق آہستہ آہستہ اس طرح سے آباد ہو گئی جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی ابتدا میں صرف وہ ایک تھے۔ وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو بنایا، انہیں کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے
حوا علیہ السلام ان کی بیوی کو بنایا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملنے سے ان کی نسل شروع ہوئی۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر اس کے بعد بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیے۔ تو اس طرح جب پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو یہاں انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری عزت، تمہارے احترام کا مقام یہ ہے، اللہ رب العالمین نے تم پر اتنی اپنی نعمتیں اور اتنا فضل نازل کیے ہیں کہ تم کو ایک بہترین شکل میں بنانے کے بعد جو پہلے سے مخلوق وہاں رہا کرتی تھی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ یعنی تم انسانوں کو اتنی عزت دی گئی، اس کے باوجود تم رب کی نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو اور جہنم والے کام کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تنبیہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، پھر اللہ کہتے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس یہ جنوں میں سے ہیں اور فرشتے الگ مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار سے پیدا کیا، آگ سے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی سے ہیں، فرشتے نور سے ہیں، اور جن نار سے ہیں، آگ سے ہیں۔ تینوں کی پیدائش الگ الگ چیزوں سے ہوئی ہے، اس لیے تینوں کی طبیعتوں میں فرق ہے، تینوں کی طبیعتوں میں فرق ہے۔ اب یہاں پر جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کا تذکرہ کیوں آیا اس میں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے یہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، لہٰذا وہاں جتنے لوگ تھے ان تمام سے کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ سب نے کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ فرشتوں نے فوراً مان لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انہوں نے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جن جو ابو الجن جو ابلیس ہے اس نے یہاں پر رب کی نافرمانی کی، رب کی بات نہیں مانی۔ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے کہا ما منعك الا تسجد اذا امرتك، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، جیسے فرشتوں کو کہا ویسے تمہیں بھی یہ حکم تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے بھی کہا تھا کہ تم سجدہ کرو۔ ما منعك الا تسجد اذا امرتك، میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تم کو روکا کہ تم سجدہ کرو؟ سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے آئی، کون سی چیز آڑ آئی تمہارے لیے؟ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من، تو اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا قال انا خیر من، کہا اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں ابلیس کی، ابو الجن کی اور ابو الانس دونوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ابو الجن کو پیدا کیا گیا نار سے اور ابو الانس کو پیدا کیا گیا مٹی سے۔ تو ابلیس نے یہاں پر کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں افضل ہوں، یہ افضل نہیں ہے، یا میرے مقابلے میں یہ کم افضل ہے، لہذا جو افضل ہو
وہ اپنے سے کم افضل والے کے سامنے نہیں جھک سکتا، اس لیے اس نے کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ یہاں افضل مفضول کا مطلب نہیں تھا، یہاں اصل مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری۔ اللہ نے حکم دیا تھا، رب کی فرما برداری کرنی تھی، یہاں رب کی اطاعت کا معاملہ تھا۔ اس نے رب کی اطاعت کے معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کیا اور عقل سے یہ سوچا کہ اس میں اس کے مقابلے میں بہتر ہوں، تو بھلا میں یہ کام کیوں کروں؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا، مسئلہ حکم کو ماننے کا اور نہ ماننے کا ہے، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابلیس نے یہ سمجھا کہ آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے، آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حالانکہ آگ میں تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے اور اس میں بھڑکنے کا کام ہوتا ہے، جبکہ مٹی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، مٹی میں نرمی بھی ہوتی ہے، مٹی میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور مٹی میں رنگ برنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ الگ الگ جگہ کے ہم دیکھتے ہیں مٹی کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ اور یہ جو مٹی ہے یہ مٹی آگ کے مقابلے میں فائدہ مند ہے، آگ سے زیادہ تر نقصان ہوتا ہے اور مٹی تقریباً جگہوں پر یہ فائدہ مند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا، ایک مٹھی لیا مٹی کا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ کہاں سے لیا؟ قبضها من جمیع الارض، ایک مٹھی یہ تمام زمین سے لیا، الگ الگ جگہ سے لیا۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، اسی لیے بنی آدم مٹی کے حساب سے پیدا ہو گئے، وجود میں آئے۔ جاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک، تو ان میں سے کسی کو دیکھو کوئی گورا ہے، لال ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے۔ انسانوں کی شکلوں کو دیکھو وہ الگ الگ کلر کے ہیں، کہتے ہیں الگ الگ جگہ کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، تو مٹی کے حساب سے پھر انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، کلر رنگ الگ الگ ہیں۔ والسہل والحزن والخبیث والطیب، اسی طرح سے کہیں نرم ہے تو کہیں سخت ہے، کہیں کی مٹی نرم ہوتی ہے کہیں کی سخت ہوتی ہے، اس لیے بعض انسان نرم ہوتے ہیں بعض انسان سخت ہوتے ہیں، کہیں اچھی مٹی ہوتی ہے کہیں خراب مٹی ہوتی ہے، اس لیے کہیں اچھے انسان ہوتے ہیں اور کہیں پر بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پوری زمین سے فرمائی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر فرمایا ہے وہ حقیقت میں انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہم نے تو انسانوں کو یہ عزت نوازا ہے اور تم رب کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کی عزت خراب کرتے ہو۔ جس نے رب کی نافرمانی کی اس کا حشر تم نے دیکھا ابلیس کا، کہ اس کو ایک نمونے کے طور پر بنا دیا گیا، رب کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جہنم
جہنم کی دھمکی دے دی گئی کہ اب وہ جہنمی ہوگا، پھر تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم نے بھی رب کی نافرمانی کی، رب کی بات نہیں مانی اور اپنی عقلوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، رب نے کیا حکم دیا ہے اس کو نہیں دیکھا، آپ کیا سمجھ رہے ہو اچھا اور برا آپ اس کو دیکھ رہے ہو، تو یاد رکھنا پھر وہی حشر ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا، یعنی جہنم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔